اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا، اللہ اللہ بول بندے اللہ۔ ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، مقامی ہومن دی حیثیت نال میری کوشش یہ ہوندی ہے کہ جڑے سارے مہمان مقررین تشریف گھنا میں شرح صدر نال مفصل بیان انہاں سارے مہمان بزرگاں دا ہونا چاہیے۔ میں برادر مکرم ملک محمد طارق صاحب انہاں دے حکم دی تعمیل وچ صرف چند منٹاں واسطے چند دی گزارشات وقت دی قلت نو مد نظر رکھیندے ہویاں تساں دوستاں دی خدمت وچ پیش کرن لگا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 35 سال ہوئی کہ مکہ شریف دے اندر ایک بہت بڑا جھگڑا پیدا ہو گیا۔ حلال دے پیسہ نال جس ویلے مکہ دے لوگاں نے خانہ کعبہ شریف دی تعمیر کی تھی، دیواراں مکمل ہون تو بعد اختلاف اے پیدا ہویا کہ حجر اسود جرا جنتی چو آیا ہویا پتھر ہے، اے بیت اللہ شریف دی دیوار دے اندر کون نصب کرے۔ ہر قبیلے دی اے تمنا آئی کہ اے شرف تے سعادت سامو ملنے چاہیے۔ نتیجہ اے نکلا کہ تلواراں نیامی چو نکل آئیاں اور اتنی عظیم قتل و غارت دا خطرہ پیدا ہو گیا کہ جس نو بیان کرنے واسطے الفاظ ناکافی ہیں۔ اس دور دے اندر ایک بڑا دانا آئی بزرگ بندہ ابو امیہ،
ابو امیہ نے جس ویلے تلواراں ڈٹھیاں نکلیاں ہوئیاں آکھن لگا مکے والےو تلواراں نیام وچ گھتو، اگر قتل و غارت کا سلسلہ شروع تھی گیا صدیاں تو نہیں یہ نہیں مکنا، میں مشورہ دینا سارے گھروں واپس چلے ونجو اور سویرے سارے اختلاف کرنا لے حرم شریف دے اندر جمع ہو ونجو، تو آدھے جمع ہومن تو بعد جیرا بندہ سب تو پہلے کعبے شریف دے سامنے تشریف گھننا ہوئے اسے نو سالس چا بڑھا ہو، تلواراں نیام وچ پا کے سارے قبیلیاں دے لوگ گھروں چلے گئے، سویرے جس ویلے حرم شریف دے اندر جمع ہوئے انتظاری چن گرا سب تو پہلے بندہ تشریف گھنایا سارا سالس او بن سی، یکدم جس ویلے انہاں ڈٹھا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھدیا نے، کتاباں دے اندر لفظ سارے لوگاں دی زبانی چوئے نکلا، آکھن لگے جاءنا الصادق جاءنا الامین رضینا بحکمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنین جنہ دے نال دا صادق سچا تے امانت دار سری اکھیاں نے نہیں ڈٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیرا بھی فیصلہ جا کریں سجے سالے سے انسان منظورے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سالس بڑھن تو بعد اپنی چادر مبارک وچھا چھوڑیے، ایک جملہ میں عرض کرنا چاہنا، سالس اس نو بڑھایا ویندے جیرا سب تو بڑا دانات عقل مند ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اپنی چادر مبارک دے درمیان چ رکھے ہے، آپ نے فرمایا ہے ہر قبیلے دا سردار نیڑے آوے ہے، جیرے ویلے سردار نیڑے ہیں آپ نے فرمایا ہے میری چادر نو پکڑ ہنو، حجر اسود دے چاون وچ سارے قبیلوں دے سردار کٹھے ہو گئے ہیں، جس ویلے چادر نو اٹھایا گیا ہے جتے حجر اسود نصب کرنا ہے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے چادر چاون والے سردار تساں میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو وکیل بنا گھنو، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں گئے دوست وکیل بنا کے بھیجے ہے، تین گل کرنی ہے جرگے ویچ او گل کرے سی میری گل سمجھی ویسی ہے، تینو وکیل بنا کے میں بھیجے او کم کرے سی تو میرا کم سمجھا ویسی ہے، جس ویلے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم توڑا وکیل بن گیا، جیرا کم میں کرے سا تو سارا دا سمجھا ویسی ہے، سارے سردار رکھن لگے سارا دیئے ہیں، چار گلہ دوستوں سامنے آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچا بھی من ہدانے، امانت دار بھی من ہدانے، سالس بھی تسلیم کر ہدانے، عقل مند بھی من ہدانے، سالس من کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وکیل بھی بنا ہدانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وکیل بنن تو بعد حجر اسود اپنے ہاتھ مبارک نال جا کے اتھا پھڑ کر چھوڑے جتے نصب کرنا ہی حجر اسود نو، اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 35 سال آئی، یہ چار گلہ ذہن یہ رکھنی ہیں، 5 سال اور گزرے ہیں، آم صادق دے امین تے سالس من کے ہیں، عقل من سمجھانا لے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وکیل من کے آپ تے اعتماد تے اعتبار کرنا لے ہیں، 5 سال اور گزرے تے گیاں کھڑ لگے ہیں، 14واں پارا سورت دنائے سورت الحجر، یہ میرے سامنے 14واں پارا سورت الحجر دانداز، قالو یا ایوہ الذین نزل علیہ الذکر انکا لمجنون، آیت نمبر 6 پہلا صفحہ سورت الحجر 14واں پارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو اشارے کر کے کھڑ لگے ہیں، آمنہ دلال معاذ اللہ سانو دیوانہ معلوم تھی دے، یہ کیوں تبدیلی آ گئی ہے؟ اے جملہ بھی عرض کی دیوانیاں چند لمحات ویچ عقیدہ سڑائے، آمنو تا او دشمن دیوان آکھ دے پین تے عقیدہ علیہ السلام دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا عقل مند نہ اللہ بنائے نہ قیامت تونی بناونے،
جملہ یہ سنے نا دوستو، آپ دی غلامی تعامل نال جرے دیوانے ہوئے نا انہوں نے اللہ کلمت بنا لیندہ ہے۔ آپ دی عقل مندی دا نمونہ بدر دے میدان وچ دشمنوں دی تعداد ہی قدارے، صحابہ کرام دی تعداد 313 ہے، صحابہ کرام دے حصے بھی یہ ریتلی زمین ہے، یہ پیر دھستے پہن، پانی بھی ختم تھی گیا ہے، ہتھیار تھوڑے تعداد کم ہے، 80 میل پرانے سفر بندے بدر دے میدان دا مدینہ طیبہ چوں دشمنوں نے پکی زمین تے قبضہ کر ہدے ہے، بدر دے کھو دے اتے بھی انہوں دا کنٹرول ہے، اسلحہ تے تعداد بھی زیادہ ہے، دشمنہ دا ہک بندہ چلدے چلدے صحابہ کرام دے نیڑے آ گیا ہے، صحابہ کرام نے پکڑ ہی دے ہے، فرماون لگے دس توڑی تعداد کتنی ہے؟ صحابہ نو فی الحال کوئی پتہ نہیں، دشمن دی تعداد دا پتہ لگ ونجے انسان دے اندر مقابلہ کرن دا حوصلہ ودھویندا ہوندا ہے، دشمن دا بندہ کھن لگے میں تعداد نہ لسیندا، صحابہ کرام اس نو مارن لگے، مار بھی کھاندا پیے تے کو جملہ بولا سا، آکھن لگا واللہ لکثیر، مینوں اللہ دی قسم ہے ساری تعداد تساں مسلماناں تو زیادہ ہے، کتنی نہیں لسیندا۔ صحابہ کرام مار مار کے تھک گئے، اللہ دی قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ دا چکر بدل لینے ہن، اس مقام تے آپ پہنچے، حضور سنے فرمایا کون بندے کیوں مرے دے پائے ہو؟ حضرت دشمنہ دا بندے نیڑے آ گیا ہے، تعداد پوچھن بس سے مرے دے پائے، تعداد نہیں دسیندا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہوں چھوڑ دیو، تعداد پوچھنی تسا چھوڑو نا، آپ نے فرمایا میرے پیچھو پیچھو آ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تے گھن گئے جتا آپ دا خیمہ نصبائی، بڑی سونی مسجد اتھا بنی ہوئی ہے، مسجد العریش بدر دے میدان بہت بڑی مسجد ہے جی، اتھا پہنچے آپ نے صحابہ کرام نے فرمایا کھانا کھناؤ، کھانا کھوانے ہے، سادہ محاورہ توڑا سادہ دال ساگ، جیری رکھی سکھی ہے، صحابہ نے سامنے رکھی ہے، کھامن لگ بھئی سادے کو تائیو دال ساگی دی، ان حالت جنگے اچھا کھانا تسا پیش کرنے سکتے، یہ رکھی سکھی ہے، آپ نے فرمایا وہ بندہ کھامن لگ گیا ہے، آپ نے فرمایا تو تا اپنے لشکر وچ اعلیٰ قسم دی خوراک مل دی ہو سی، جی ہاں اعلیٰ قسم دا کھانا مل، اچھا آپ نے بڑے کیشے کھان دے ہو؟ روٹی بھی کھان دی جان دیا کھن لگے، اٹھا دا گوش روزانہ کھانے ہیں، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنے روزانہ ذبح کر کے کھان دے ہو؟ آکھن لگا ڈاہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہوں چھوڑ دے ہو، میں تعداد لشکر دی پوچھ کی دیئے، تو سادہ حضرت اٹھا دا پوچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا 100 بندے رل کے ایڈا اٹھا دا گوشت کھا سکتے ہیں، ایڈا اٹھ روزانہ ذبح کریں دن، انہ دی تعداد ہی 1000 ہے، اس عقل مندی دا مقابلہ کون کرے؟ ہری چند اختر ایک ہندو آئی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان یا کہے ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے زروں کو ہم توش سریا کر دیا، درفشانی موتی بکھیرنا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ دشمنہ تھے پہن دیوانے معاذ اللہ۔ 23واں پارہ سورت دنا سورت سعد، یہ میرے سامنے سورت سعد کھلنی ہوئی ہے، رب العالمین دا کلام میرے سامنے ہے، تے آیت نمبر 4 فرمایا وقال الکافرون هذا ساحر کذاب، مانا کی میں کرنا دل کم ہے، دشمنہ کھڑ لگے معاذ اللہ ہمنا دلال جادو کر رہے ہیں، کذاب آج تو نہیں سچی گلہ سائنہ دی زبان وچوں نہیں سنی، میں لفظی معنی نہیں کیتا دل کم ہے، کذاب اللہ 35 سال دی عمر تک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین کھڑا لے ہے، سالس من کے عقل مند سمجھانا لے ہے، وکیل سمجھ کے اعتماد کرنا لے۔ 5 سال اور گزرے دیوانہ دے جھوٹا کھڑ گے معاذ اللہ کیوں نامہ پڑھا سورت دنا سورت الانفال فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ آیت نمبر 3 سورت الانفال نامہ پڑھا میرے سامنے ہے۔ 3 منصوبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنوں نے بڑھائیں۔ پہلا منصوبہ اللہ دے محبوب نو قید کر لیو، دوجا منصوبہ شہید کر لیو، نام و نشان مٹاؤ، تیجا منصوبہ زبردستی مکہ شریف میں جو گھڑ چھوڑو۔ یہ مخالفت کیوں 5 سال بعد پیدا تھی گئی ہے؟ مختصر گل اللہ دا قرآن دس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دے منصوبے بناون والے رستے دے کنڈے بچھاون والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ظلم زیادتیاں کرن والے یہ 5 سال بعد تبدیلی کیوں آ گئی انہاں وچ؟ میں قرآن سے سوال کیتا دوستو، اللہ دا قرآن دس حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال انہاں دا جھگڑا ہے۔ قرآن کہنا سورت دنا سورت الانام 7واں پارہ میرے سامنے ہے۔ اللہ دے قرآن پاک دو جواب سناون لگا حباب نو، فرمایا قد نعلم انہو لیحسنک الذی یقولون۔ آیت نمبر 33 سورۃ الانعام 7واں پارہ۔ میں اللہ اچھی طرح جاننا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دشمن یہ تواڈے خلاف گلاں کریں دے پین، مجنون آکھنا، جادوگر آکھنا، آپ نو شاعر آکھنا، معاذ اللہ جھوٹا آکھنا، یہ گلاں سن کے تواڈے دل دے اندر غم دا پیا ہے، تساں دکھی تھیندے پئے ہو، پریشان تھیندے پئے ہو۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ رکھے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، انہاں دشمناں دا تواڈی ذات نال کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ذات نال جھگڑا نہیں، کنڈے کیوں وچھے دے پین رستے چ؟ ذات نال جھگڑا نہیں، پتھراں دی بارش کیوں میرے تے کرے دے پین؟ نہ میرے محبوب ذات نال جھگڑا ہوندا 35 سال دی عمر تک صادق امین نہ کھنا، ذات نال جھگڑا ہوندا آپ نو سالس نہ بناونا، کلمہ نہ سمجھنا، ذات نال جھگڑا ہوندا آپ تے اعتبار کر کے وکیل نہ بناونا۔ اللہ جھگڑا کیڑی شے نال فرمایا لیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ تواڈی ذات نال انہاں دا اختلاف نہیں، میں اللہ دے قرآن دی آیات نال اختلاف ہے۔ سبق دا ایک پہلو پورا ہو گیا، دوجا ذات نال جھگڑا نہیں۔ 5 سال بعد 40 سال دی عمر وچ تواڈے تے میرے محبوب جس ویلے قرآن نازل کرنا ملنا نے شروع کیتا ہے تاں تواڈے نال انہاں دی دشمنی ہو گئی ہے۔ جھگڑا ذات نال نہیں، ملنا دے قرآن دی آیات نال جھگڑا ہے۔ اگلا سوال سنیں سارے دوست، چند منٹ قرآن پاک تو میں پوچھے کیری آیات نال انہاں دا اختلاف ہے؟ انما علی آیات، قرآن آکھے نہیں، روزے علی آیات نہ، حج والی آیات، عمرے والی آیات، صدقے دے خیرات والی آیات اللہ فرمائے دے نہیں نہیں۔ اللہ دا قرآن پاک تو فیصلہ کر، اللہ کریم دے قرآن دی کیری آیات نال انہاں دے اختلاف ہے؟ جواب اللہ کریم دے قرآن وچوں اے میرے سامنے سورت بنی اسرائیل کھلی ہوئی ہے تے 15واں پارہ ہے تے آیت نمبر 46 فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ جس ویلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسا قرآن پاک دی آیات پڑھ پڑھ کے رب دا ذکر کریں دے ہو، اللہ کے ذکر فرمایا وحدہ
لا شریک اللہ وحدہ لا شریک مشکل کشا وحدہ آیات پڑھ دیو حاجت روا وحدہ عالم الغیب وحدہ نفع نقصان دے بدھی چھٹی دا مالک وحدہ اردیاں یا بیڑیاں پار لامن والا وحدہ کوٹی قسمت نو کھرا کرن والا وحدہ جس ویلے توحید والی آیات پڑھ پڑھ کے سنے دے ہو انہوں تو آنے مخالف توحید والی آیات سن کے وَاللَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نفرت کریں دے ہوئے کن پھیر کے چلے وینن. سبق سمجھ آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفہ دا آپ دی ذات نال اختلاف نہیں اللہ کریم دے قرآن دی آیات نال اختلاف آئی کیری آیات توحید والی ہے. دوسری دلیل سنے 24 سپارہ تے سورت انا سورت الزمر یہ میرے سامنے سورت الزمر تے آیت نمبر 45 کھلی ہوئی ہے. یہ حوالہ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اے حوالہ جس ویلے اللہ دا ذکر کیتا ونجے ہے کیرا ذکر قرآن اذا ذکر اللہ اللہ دا ذکر کیتا ونجے جس ویلے کیرا ذکر وحدہ یہ لفظ وحدہ حاجت روا ہر قیدیاں غیبانہ پکارا سنن والا ساری مخلوق دے ہر حال جانن والا وحدہ جس ویلے توحید اللہ ذکر کیتا ونجے رب العالمین دا اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ جنہیں آخرت نال ایمان نہیں رکھیں دے توحید اللہ ذکر سن کے انہا بے ایمانہ دے دل سکڑ وینے اومن ات کیا دن ہر ویلے توحید اللہ اللہ اللہ. حیدری مسجد میں جمعہ پڑھے گا ایک نواں گوانٹھیا بیٹھا مسجد دے نال جمعے دے سامنے بیٹھے پگڑی بڑی بدھی ہوئی میں آنکھیں کو بندہ کا نوے ہے خیر ڈاڑی وہ اتفاق اے سن کو 91 دی گل ہے 92 دی تے بڑا سر مارے تے سالی چلدی پہ آیت الکرسی دوجے جمعے ویت آیت الکرسی تریجے جمعے وات آیت الکرسی چوتھے جمعے وہ نہیں آیا. سارے مہربان ماسٹر عبدالحمید قریشی سے کو نہ پوچھا کہ بھائی صاحب تو جمعے تے آنا چھوڑیو لفظ سنے کہ جیرے ویلے جمعے تے آؤ اللہ 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 میں نہ پھر نہ ساڑا نا جیرے ویلے اللہ کریم اکیلے دا ذکر کیتا ونجے بے ایمانہ دے دل سکڑ وینن تے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ کو بغیر ہورا دیا تعریفاں کی تھی امنجنا خوش تھی ویندے ہونے. حضرت صاحب کچے دھاگے نال کھوچ 16 سال اب پٹھے لڑکے رہے ہاں آج تقریر چاک دی تھا یہ دیوار تے بیٹھے ٹھوکر ماری دے گھوڑے یار بھائی بکی ہاں آج چاہتا یہ تقریر دی. سورت دنا سورت حامیم المومن صرف دو حوالے ہو لکھے نا ایک اگلا سورت حامیم المومن رب العالمین فرمین سورت حامیم المومن ویچ ابتدائی آیات میرے سامنے ہیں فرمایا ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتغفرون. بڑا مشکل مقام ہے قرآن دا میں بڑا آسان عرض کرے نا جنہ مسئلہ توحید دا انکار کی دے دہاڑے قیامت دے انہوں اپنے آپ دے غصہ آدھا پیا اسی تے قرآن دے لفظ حوالہ لکھے نا آرام کر بہو مہربانی فرماؤ 19واں پارہ یہ حوالہ سامنے ہے قرآن پاک دے الفاظ آیت نمبر 27 وَيَوْمَ يَعْزُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ اپنے ہتھاں دے چک مار مار ہتھاں نو لو لوہان کی دی کھڑوتے بندہ اپنے دیکھا میں لگی کھڑو تھی سا اللہ کریم نے فرمانے ہے لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ اپنے آپ دے غصہ کرنا لے ہو ہتھاں دے چک مارنا لے ہو جس ویلے دنیا دے اندر
اگر تانوں ایمان دی دعوت دتی ونجیا اذ تدعون الی الایمان او شرک چھوڑو تے توحید دا مسئلہ من گھنو توحید دا انکار سن کے اللہ نو اتنا غصہ آندا ہے اس ویلے اج تانوں اپنے اوتے اتنا غصہ نہیں آندا پیا جتنا دنیا دے اندر تہاڈا توحید دا انکار دیکھ کے اس ویلے اللہ نو تواڈے دے غصہ آندا ہے پریشان تھی کیا دیکھڑو تین قالوا ربنا متنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل اللہ تیسن موتاں بھی دو دیتیاں زندگیاں بھی دو دیتیاں روح تے جسم دی جدائی دا نام موت ہے روح تے جسم دی جدائی دا نام موت اب آپ میرے جملے تے غور کریں جسم تیار نہیں ہویا والدہ دے رحم وچ اجن تیار نہیں ہویا روحانو اللہ کٹھا پیدا کر کے جرے جہان اج رکھا ہے روحاں دا جہان روح تے جسم جدائے ہے ایدہ نائے موت ایک موت اساں تو سب گزار کے آیا ہے روح تے جسم جدا ہے جسم بن گیا روح وچ آ گئی ہے ایک زندگی ہو گئی ہے تے بات روچی موت روح تے جسم جدا تھی انہیں 60 سال 70 جتنا اللہ نو منظور ہے اے دوچی موت تے دوچی زندگی ہونی ہے دہاڑے قیامت دے تریچی قبر والے زندگی کتوں کٹ کے دینے تجب دی گل تے ہے زندگیاں بھی دو تے موتاں بھی دو ایک زندگی ساری ایک زندگی اسی دہاڑے قیامت دے تریچی قبر والے کتوں نکل آئی آج پریشان تھے کھلوتے ہیں اللہ نے فرمانا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ یہ لفظ آ گیا ہے ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر کوئی تھوڑے نکلن دی گنجائش نہیں میں اللہ دی گرفت وچوں کیوں جس ویلے اللہ دی دعوت دیتی ونجیا کیری دعوت وحدہ تسا انکار چا کریں دیا وے توحید علی دعوت دا انکار تجربے میں یشرک بھی تؤمنو اللہ نال شریکی تا ونجیا فوراً من گھندے ہوں دیا وے آخری حوالہ سبق کیرا دوستانو سمجھ آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال اختلاف نہیں اللہ کریم دے قرآن دی آیات نال اختلاف ہے ساتھی جواب لے تو میں تولے واسطے دعا کر رہا ہوں اللہ تو رحمت فضل نال مالا مال فرمائے جدا جواب اچھا آیا دشمنہ دا میری دعا اس دوست واسطے جدا اچھا جواب میں سنا اللہ دنیا آخرت دے بھلائیاں اس دوست نو عطا کرے جدا قرآن دی تائید کرے چاہ دشمنہ دا آپ سے سلام دی ذات نال اختلاف ہے نہیں بات کئی شہنہ لئی اللہ دے قرآن دی آیات نال اچھا جواب اللہ رحمت نال مالا مال کر چھوڑے تو دوستن آیات نال اختلاف ہے نماز علی آیات نہیں انہا للہ روزے علی نہیں حج زکاة علی آیات نال اختلاف ہے نا توحید علی آیات نال آخری حوالہ سورت دنائے سورت الحج میرے سامنے 17واں پارہ ہے حوالہ غور نال سنیت نمبر 72 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ جس ویلے انہاں دے سامنے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑے تورے مخالف دے دشمن انہاں دے سامنے ساری آیتاں پڑھیاں ویندیاں صاف صاف آیتاں قرآن دی آیات سن کے تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر انہاں منکر دے چہرے سیاہ تھی ویندن متھے دے وٹا ویندن اللہ خالی چہرے سیاہ تے متھے دے وٹنا نا یقادون یسون بالذین یدلون علیہم آیاتنا حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ ساڑھے بڑے حضرت دی بولی حضرت ایمانہ کرے میں اپنی بولی ویچا ہو سکتا ہے آیات پڑھن اللہ دے پکے نہ پے ونجن پرانی ٹھیٹ بولی ساڑھی حملہ کرن دی تیار تھی وینن سوال اب آپ خیال اللہ کیری آیات سن کے متھے دے وٹا ویندہ نے چہرے سیاہ تھی ویندے نے کیری
آیات سن کے حملہ کرنے تے تیار تھی ویندن نماز علی آیات روزے علی آیات اللہ آیت بھی نال بیان چکی تھی یہ بالکل گانڈھوی آیت بالکل متصل جیڑی ایتا سن کے متھے دے وٹا ویندن حملے تے تیار فرمایا یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ لوگوں مثال بیان کی دیویں کیری آیتا مثال بیان کی دیویں دی پہ یہ غور نال سنے ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ جنہوں تو ساکلا مرے دے پہ ہو کھوٹی قسمت نو کھڑا کرے سین بادشاہو پردیاں بیڑیاں پار لا دے سین اے نفع نقصان دے مالکن ساری پوڑی ہوئی بیڑی نو تار سک دینا نفع نقصان دا اختیاری نہ کھولے اولاد خزانہ دے مالکن اللہ فرمے دے نہیں او تا سارے رل بنین ایک مکھی بھی نہیں بڑھا سک دے یہ آیا سن کے چہرے سے آتی وینے ہن شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمت اللہ علیہ ساڑھے بڑے حضرت فرمینے ہونے اللہ مکھی دی مثال کیوں بیان فرمائیے فرمینے ہونے مکھی بیٹھی ہوئے انج کریں دی رہا دیئے فرمینے دے یہ بھی تجربہ دیکھ دے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ فرمینے شیخ پنجپیر اللہ نے مثال کیوں نہیں دیئے مکھی دی اکھیاں تے اللہ نے پردہ نہیں بنایا یہ اکھیاں دے پردے ساڑھا باقی مخلوقات دی بھی اکھیاں دے پردہ اللہ بنایا مکھی دی آنکھ دے اتے اللہ نے پردہ نہیں بنایا اے ہاتھ لا کے آنکھ دی حفاظت دے بچاؤ کریں دی اکھی کوئی شے نہ ونجے گویا کہ اللہ نے مکھی دا وجود مکمل نہیں بنایا ادھورا بنایا اکھیاں دا پردہ نہیں بنایا اللہ نے اس وقت سے مکھی دی مثال بیان کی دی اللہ سمجھانا چاہتا ہے جنہاں نو تساں حق نہ مرے دے پہ او تو ادھوری مکھی نہیں بنا سکدے تو انہوں پورا پتر کی میں دے سکدے تے مکھی بنا بنا دبان دی گلے وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ مکھی کوئی شے انہاں تو کھس کے گھن ونجے سارے رل ونجن مکھی تو ذرا چھڑا من دی بھی طاقت نہیں رکھیں دے آخری لفظ مہمانہ دا بیان شروعات ضعف الطالب ہائے قرآن جرے مکھی بنا نہیں سکدے مکھی تو ذرا چھڑا نہیں سکدے انہاں تو منگنا لا کمزورے کمزور کتھو گے جی سادہ پچھلا صدر زرداری صاحب اجمیر گیا ہی ہندوستان اپنی صدارت دے دوری 16 کروڑ روپیہ نظرانہ دے آیا ہے اخبارہ چاہے یہ کمزور ہے ادھا صدر صاحب اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مقام حل کیتے ہیں چہرے مکھی بڑھا نہیں سکدے مکھی تو ذرا چھڑا نہیں سکدے انہاں تو منگن اللہ ضعف طالب کمزورے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمینے اس مقام تے جرے مکھی نہیں بنا سکدے مکھی تو ذرا نہیں چھڑا سکدے انہاں تو منگن اللہ عقل دا کمزورے سیانہ نہیں سیانہ ہوندہ تا انہاں تو نہ منگیا تے والمطلوب جنہ تو منگدہ پیا وہ طاقت کمزور ہے نا سبق مکمل ساتھی میری تسلی کرو چاہ تو بس سے دعا کرا چاہ دنیا آخر دی بھلائی دی دشمنہ دا آپ دی ذات نال جھگڑا ہے جاؤ چاہ پچھلے دوسری ذات نال جھگڑا ہے کہندے نال اللہ دے قرآن دی نماز علی آیا اوہو حج زکاة علی صدقے خیرات علی نا کیری آیات نال اختلاف آئی توحید علی آیات نال آپ نے ہر قسم دی قربانی دیتی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید دی آیات دا بیان نہیں چھوڑا انشاءاللہ صدا بیو مشن ہے جتنے تک جان باقی ہے اس جسم جرو موجود ہے اسیں نبی سنے دے مشن دے مطابق توحید دی آیات دا بیان کریں دے رامن ہے احباب خیال حق بات تہے تیغ سرے دار کریں گے حق بات تہے تیغ سرے دار کریں گے یہ جرم جو زندہ ہے تو سوار کریں گے